88 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 88 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس نے آپ اور ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنی کتاب کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اکٹھا فرمایا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیو، 11واں پارہ ہے، سورہ یونس ہے، اور ہم نے سورہ یونس کی 87 آیات پڑھ لی۔ گزشتہ آیات بینات پہ ہم یہ پڑھ اور سن آئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل ایمان جو مٹھی بھر ایمان لے آئے تھے، ایمان تو سب لے آئے تھے، مسلمان تو سبھی تھے، لیکن وہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد دعا کی اللہ ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں ان کافروں سے نجات دے دی۔ پھر اللہ رب العزت نے وحی کی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرف کہ یہ ان کے نماز کی جگہ بنائیے، جب تک مرکزیت نہیں ہوگی قوم کے اندر، ایک قبلہ اور ایک منزل نہیں ہوگی، اس وقت تک بنی اسرائیل کبھی یکجا نہیں ہو سکتی۔ یوں قبلے کا آغاز کر دیا گیا اور نماز کا باقاعدہ اہتمام، جس کو قرآن نے قیام الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کا ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں کسی جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اقیم الصلاۃ کا حکم ہے
کہ نماز کو پورے اپنے ذمہ داری کے ساتھ معاملات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اس کے لیے ایک مسجد ہونی چاہیے، اذان کا نظام ہونا چاہیے، امام کا انتظام ہونا چاہیے، صفوں کی درستگی ہونا چاہیے، اور نماز کے لیے لوگوں کا اکٹھے ہو کر آنا چاہیے۔ یہ جو نماز کی حیت ہے نا، یہ خود اپنی جگہ پر ایک دعوت ہے۔ آپ ہمارے ہاں چونکہ ہر گلی محلے مساجد ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، لیکن ہم اب بھی غور کریں اس اقامت صلاۃ پر، دل بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایک صف میں کھڑے ہوئے، کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی کسی مسلک کا لمبردار نہیں ہے، سب رب کے سامنے سر بسود ہونے کے لیے امام کے پیچھے بےتاب ہیں۔ یہ بھی بڑا عجیب منظر ہے۔ لیکن کبھی آپ اس منظر کو ان یورپی اور غیر مسلم ممالک کے اندر دیکھیں تو وہاں ایک عجیب انفرادیت نظر آتی، ایسی محبتیں جو نماز کے اندر ہے، خاص کر اقامت صلاۃ کے اندر ہیں، یہ کسی بھی جگہ پر خود بخود لوگوں کے دل اسلام کی طرف کھینچ لیتی، اور خود نماز کی اس عظمت اور اس اقامت صلاۃ کی وجہ سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، یہاں تک آیت نمبر 87 تک تذکرہ ہو گیا۔ اب آگے آیت نمبر 88 شروع ہو رہی ہے۔ بظاہر تو فوراً آیت نمبر 88 شروع ہو رہی ہے، لیکن 87 سے 88 آیت کے درمیان سالوں کا فاصلہ ہے، سالوں کا فاصلہ ہے۔ یوں سمجھ لیجیے 87 تک کا جو تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا، یہ ابتدائی دور تھا جو مصر کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے گزارا۔ اس کے بعد طویل عرصہ گزرا جس میں جادوگروں کے ساتھ مقابلہ بھی تھا، جس میں عذاب کے 5 اقسام جو قرآن نے بتائی ہیں ان پر آئیں، وہ بھی دور تھا، اور پھر فرعون کے ظلم کا دور بھی تھا، سالوں پر محیط تھا۔ اللہ رب العزت نے 87 اور 88 کے درمیان آیت کے درمیان اس سالوں کے تذکرے کو چھوڑ دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں۔ سورہ یونس کے بعد اگلی سورہ ہود آئے گی، دیگر سورتوں میں ان کے تذکرے بھی ملیں گے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے اس آخری دور کا تذکرہ کر دیا 88 کے اندر، جب موسیٰ علیہ السلام اب بس مصر سے نکلنا چاہ رہے تھے۔ یہ آخری دور ہے۔ جب نبوت کا، جب بھی کوئی نبی اپنے آخری دور کے اندر ہوتا ہے تو پھر نبی کی دعا، نبی کی حرکات و سکنات خود بتاتی ہیں اب وقت بدلنے والا ہے۔ اس آیت میں بالکل ایسا ہی ہے۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا، ہمارے رب، انکا، بے شک آپ، آتیتا فرعون، دیا ہے فرعون کو، وملہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتاً، زینت، واموالاً، اور مال، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ ربنا، ہمارے رب، لیضلوا، تاکہ گمراہ کر دیں، عن سبیلک، تیرے راستے سے لوگوں کو، ربنا اطمس، ہمارے رب مٹا دے، علی اموالہم، ان کے مالوں کو، وشدد، اور باندھ دے، گرا سختی سے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فلا یؤمنوا، یہ ایمان نہ لا سکیں، حتیٰ، یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، یہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ ان آیت نمبر 88 کے اندر اس میں جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے وہ بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمام حجت کر چکے ہیں، پورے فرعون کی قوم کو بتا چکے ہیں کہ دیکھو دن اور رات میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اب تم سمجھنے والے نہیں۔ آخر میں یہ دعا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ، تو نے فرعون، ان کے سرداروں کو دولت اور دنیا کی زینتیں اور دنیا کے وسائل دیے، اور ہمیشہ سے یاد رکھیے دنیا کے اندر آج بھی دیکھ لیجئے، ریل پیل اور مال و دولت کی ریل پیل کفار کے ہاں آپ کو کثرت سے نظر آئے گی، اور مسلمانوں میں آپ کو اہل ایمان غریب نظر آئیں گے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بعض اہل ایمان کے دل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ایسا کریں، ہم بھی غلط راستوں کا انتخاب کریں تاکہ یہ وسائل اور یہ ہن جو برس رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر بھی آ برسے، اس لیے غلط اقدام اٹھا لیتے ہیں۔ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے کی دوڑ لگی ہے، معیشت کی دوڑ، بس پیسہ کماؤ، جہاں سے آتا ہے کماؤ، حلال و حرام کو پھر دیکھیں گے کیا ہے کیا نہیں، اے جہاں میٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، اسی دور میں جو کما لو وہ بہتر ہے۔ ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب چکا چوند، آج کا سوشل میڈیا ہے اور ہر چیز ایسی ہے کہ آپ ہر چیز اٹھا کے دیکھ لیجیے، جو سوشل میڈیا کے ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے دنیا چکا چوند کی دنیا ہے، وسائل کی انتہا ہے لوگوں کے پاس، ہم ہی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب ہم جو پیچھے رہ گئے، اس کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں حلال و حرام وہ کرتے چلے جائیں۔
اچھا یہ ہر دور کے اندر، آج کے دور کی بات، ہر دور کے اندر ایسا رہا ہے، جو ایمان والے تھے کچھ تو مضبوط رہے، کچھ لوگوں نے کہا یار مال دولت کی ریل پیل ہم کب تک پیچھے رہیں۔ اس کے جواب میں اللہ سے دعا کی، اللہ تو نے فرعون کو دنیا کے وسائل دیے ہیں، اس کے وزیروں مشیروں کو ہر چیز دی ہے، کیا اس لیے دی ہے لیضلوا عن سبیلی، کہ اپنے وسائل اور پیسے اور طاقت کے بلبوتے پر اہل ایمان کو راستے سے بھٹکا سکے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے، یہ مال اس لیے اکٹھا کیے ہوئے ہیں کہ اللہ کے دین سے روکیں، اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے۔ واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو کس کے باندھ دے، فلا یؤمنوا، ایمان نہ لائیں۔ دیکھیے بظاہر تو نظر آتا ہے کہ ایک نبی دعا کر رہا ہے ایمان نہ لائیں، لیکن اس کے پیچھے سالہ سال کی محنت ہے، سالہ سال کی فرعون کی ہٹ دھرمی ہے، سالہ سال فرعون کے اس کے سارے جو سردار ہیں ان کے، اس کے وزیر و مشیر ہیں، ان کی ہر دھرمی اور ظلم ہے۔ اب کرے فلا یؤمنو، اللہ انہیں ایمان کی دولت نہ دینا، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ اس دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ قال، اب اللہ نے جواب دیا، قال اللہ نے فرمایا قد اجیبت، ہم نے یقیناً قبول کر لیا دعوتکما، تم دونوں کی اس دعا کو، موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعا کو ہم نے قبول کر لی، فاستقیما، بس اب تم ڈٹے رہنا، استقامت اختیار کرنا اس دعا پر، ولا تتبعان سبیل الذی، اور نہ پیروی کرنا اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں کی جو لا یعلمون، نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا کہ میرے موسیٰ اور ہارون تمہاری دعا ہم نے قبول، اب ڈٹے رہنا، کیونکہ نبی کا دل انسانیت کے لیے نرم بھی ہوا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے اور پتا تھا نوح علیہ السلام کو اب یہ کشتی تیار ہوگی، اس میں اہل ایمانی سوار ہوں گے، اللہ نے پہلے کہہ دیا میرے نوح جو کشتی میں سوار ہوگا وہی بچے گا، کیونکہ اب تمہارے 950 سال تم نے دعوت تبلیغ کا کام کیا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا، یہ لوگ نہیں مانے اس دعوت کو، اب تمہارا دل نرم نہ ہو کسی کے لیے، جو کشتی میں سوار ہوگا وہی ایمان والا ہوگا، جو کشتی سے باہر رہ جائے گا وہ ایمان والا نہیں، اس کے لیے تمہارا دل نرم نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ موسیٰ ہارون آپ نے دعا کر لی، ہم نے قبول کر لی، فاستقیموا، ڈٹے رہیے گا، کل جب کوئی ایسا منظر نظر آئے تو پھر آپ کا دل ان کے حوالے سے نرم نہ ہو، بس آپ اس پہ ڈٹے رہیں۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیل، ہم نے نجات دے دی یا پار کرا دیا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر، وہ دریا، فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، بس پیروی کی ان کے پیچھے فرعون نے، وہ جنود اس کے لشکر نے، بغین، بغاوت کرتے ہوئے، وعدن، اور دشمنی رکھتے ہوئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب ادرکہ الغرق، جب اس پر غرقابیت پہنچ گئی، قال، وہ پکارا، آمنت، میں ایمان لایا، انہ، یہ کہ لا الہ الا، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور معبود، الذی آمنت، اور وہ جو آمنت، ایمان لایا میں بھی، بنو اسرائیل، بنی اسرائیل پر، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب جب آخری وقت آیا، اللہ فرماتے ہیں وجاوز۔ اچھا ایک اور تاریخ کا یہاں بات ہے کہ یہ جو مسلسل جو یہ کشاکش فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان رہی، آخر فرعون نے ہی بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دے دی تھی، یہ نہیں تھا کہ بنی اسرائیل وہاں سے چپکے سے نکلی، ایسا نہیں ہے، اجازت دے کے دی فرعون نے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل کھڑے ہوئے۔ جب نکل کھڑے ہوئے اسے غلطی کا احساس ہو گیا کہ فرعون کو ہم نے بنی اسرائیل کو کیسے جانے دیا، ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، غلامی تو یہی کرتے تھے، مل آنر فرعونی تھے اور ملازمت یہی لوگ کرتے تھے۔ آج بھی دنیا کے اندر غلاموں کا چلن یہی ہے، آپ ہمارے سکول پورے معاشروں میں دیکھ لیجیے، ہر گلی اور بازار میں الف انار بے بکری کے سے لے کر اب اے ایپل بی 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 سی کیٹ پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ سارے علوم انگریزی کے سارے یہ بھاری کم وزن ادھر بستے، یہ کیا ہے؟ یہ صرف مزدوری کے لیے، یہ صرف مزدوری کے لیے۔ اور جو مل آنر ہیں، جنہیں فیکٹریاں بنانی ہیں، وہ کہیں باہر سے پڑھ کے آتے ہیں، کہیں باہر سے کچھ سکھا کر آتے ہیں، اور صدیوں ہم یہ غلامی کی تعلیم سیکھ رہے ہیں، جو لارڈ مکالے نے ہمیں تعلیم کا ذریعہ سکھایا تھا، جو پڑھایا تھا، ہم آنکھیں بند کے اسی پہ بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ پوری قوم کو ابھی تک احساس نہیں ہوا یہ غلامی کی تعلیم ہم کب بند کریں گے،
اب بھی لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں یار میٹرک کر لے، ایف ایس سی کر لے، بی ایس کر لے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بی ایس اور ایم ایس اور کر کے لوگ جوتیاں چرخا رہے ہیں، روڈوں کے اوپر کوئی سننے والا نہیں ہے، ملازمتیں نوکریاں نہیں ہیں. اور اس کے مقابلے ٹیکنیکل ہینڈ آپ دیکھ لیجیے جن کے پاس ہے، وہ آج یہاں سے اٹھ کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کوریا ایک واحد دنیا کا ملک ہے، پورے ملک کے اندر ٹیکنیکل تعلیم کو رائج کیا ہے. کیا وہ دنیا میں ناکام ہو گئے؟ اصل میں کوئی شعور اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ اس تعلیم کے سسٹم نے دیا کیا ہے. غلامی کے سوا کچھ نہیں دیا ہے. آپ جتنا پڑھ لیں آپ ہمیشہ مل آنر کے نوکر ہی رہیں گے، اور وہ ہمارے سروں پر، وہ سارے آفیسر ملازمت، سارے مل آنر وہ ہمارے سروں پر حکمرانی کرتے رہیں گے. اور جن کے پاس وسائل ہیں وہ کہیں باہر سے پڑھ کر آتے، کوئی نئی تعلیم سیکھ کر آتے. آپ ذرا دیکھیے جو ڈپٹی کمشنر لگتے ہیں کیا پڑھ کر آتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے ان کے سب کے رویے، کوئی اس میں سے کوئی نکلے خیر والا بندہ تو ٹھیک، ان کے رویے اٹھنے بیٹھنے تک کے انداز ان کو سکھائے سمجھائے جاتے ہیں. غریب سے کیسے بات کریں، یہ وہی تعلیم ہے جو فرنگی یہاں پر دے کر گیا تھا. ہم اب تو غلامی کے شکنجوں سے باہر نکل ہی نہیں سکے. حالانکہ اقبال جیسا شاعر اگر کسی اور ملک میں ہوتا، یورپ کے کسی اور خطے میں ہوتا، شاید وہاں اتنا بڑا انقلاب برپا ہو چکا ہوتا. افسوس ہمارے پاس رب کا قرآن بھی ہے اور اقبال جیسی شخصیت کی قرآن کی تفسیر بھی ہے، اس کے باوجود ہماری پوری قوم کی حالت یہ ہے کبھی تک کہیں شعور کا نام و نشان ہے. یہی احساس فرعون کو ہوا کہ ہم نے جانے دیا، یہ تو کام بڑا خراب ہے. اب ہمارے ملوں میں کون ملازمت کرے گا، ہمارے تخت و تاج کو کون سنبھالے گا، ہمارے ہٹو بچوں کے نعرے کون لگائے گا. وہ پکڑو بھاگو. ادھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے قوم کو لے کر نکلے. اندھیرے کے اندر راستہ تھوڑا مشکل ہو گیا. وہ آپ کا خیال یہ تھا کہ ہم ایک راستے سے نکل جائیں گے، لیکن دوسرے راستے پر جا پہنچے. ادھر فرعون کو احساس ہو گیا، یہ بھی پیچھے بھاگا. جب وہاں پہنچے تو سامنے دریا تھا. بنی اسرائیل نے کہا ہمیں مروا دیا آپ نے، یہ کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو، یہ ساری ترکیب سارا انتظام ہمارا ہی تھا. آپ لاٹھی پھینکی راستہ بن جائے گا. اب لاٹھی پھینکی راستہ بن گیا اور فرعون سمجھا شاید یہ جو مد و جزر پانی میں ہوتا ہے کوئی ایسے ہی مد و جزر ہے، میں بھی پیچھے نکل جاؤں گا. جب پیچھے اس کے اور اس کے سارے حواری اس دریا کے اندر کودے، اس کے اندر آئے، تو اس وقت جب پانی مل گیا اب وہ پکارا کہ لا الہ الا اللہ آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لایا ہوں بنی اسرائیل جیسا ایمان جیسے بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لے کر آئے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کمال دیکھیے کہ مسلم کا لفظ آج کوئی نیا نہیں ہے، یہ شروع سے مسلم کا معنی یہ تھا کہ مطیع و فرما بردار ہو گیا. آلآن وقد عصیت، کیا اب وقد عصیت تو نے نافرمانی کی قبل اس سے پہلے، وکنت من المفسدین اور تو فسادیوں میں سے تھا. اللہ نے کہا اب ایمان لایا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا فرشتے کو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. اور یاد رکھیے جس وقت موت کے فرشتے کو دیکھ لیا جائے وہ ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اس سے پہلے کسی کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے وہ کامیاب و کامران. آلآن اب وقد عصیت جو نے نافرمانی کی قبل اس سے پہلے، وکنت من المفسدین فسادیوں میں سے تھا. اب تو سیانہ بن رہا ہے، اسلام کے اعلان کر رہا ہے. فَالْيَوْمَ پس آج ننجی کا ہم نجات دے دیں گے بِبَدَنِ کا تیرے بدن کو، لِتَكُونَ تاکہ رہے لمن خلفک تیرے بعد کے آنے والوں کے لیے آیتاً نشانی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بے شک انسانوں میں سے بہت سے ایسے ہیں ان آیاتنا لغافلون جو ہماری آیات سے غافل ہیں. یہ دیکھیے جو نجات کی تذکرہ ہے اس کو ہم ذرا بعد میں کریں، اس آخری آیت کے حصے کو دیکھیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بہت سے لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں. یہ حقیقت حال ایسے ہی ہے. یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا وَكَثِيرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں یا مومنوں میں سے ایسے تم اکثر انسانوں میں سے ایسے جو غافل پتہ ہی نہیں. اب یورپ اور مغرب میں آ کر جب یہ ساری فلسطین کی کشاکش چل رہی ہے اور سارا معاملہ ہو رہا ہے، اب آ کر سوال اٹھ رہے ہیں یورپ کے اندر، عیسائی دنیا کے اندر اٹھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہودی کون ہے، مسلم کون ہے. اب انہیں پتہ چل رہا ہے، کسی نے جب بتایا کہ یہ صلیب کیوں تمہارے گلوں میں لٹکائی ہے، میں کہا صلیب اس لیے لٹکائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ استغفر سولی دی گئی تھی. اور سوال پھر سولی کس نے دی تھی، اس کی تحقیق کرو تو ذرا. اب جب تحقیق کی سولی دینے والے تھے نعوذ باللہ استغفر سارے کام یہودی کرنے والے تھے. اب انہیں پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ایسے ہی تو ہمارے بھی دشمن ہیں. حالانکہ 100 سال سے یہ چیز صلیب گلوں میں لٹکائے پھر رہے، انہیں احساس تک نہیں ہے.
تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے غفلت میں پڑ جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، ایک چیز کو مسلسل کرتا رہے تو اس کو فارمیلٹی بنا لیتا ہے، وہ شعور کی نگاہیں نہیں اٹھتی۔ یہی تو نماز تھی جو دنیا کے نقشوں کو پلٹ دیتی تھی، یہی نماز جو آپ اور ہم پڑھتے ہیں، میرا گھر نہیں بدلتا ہے، میری اپنی حالت نہیں بدلتی ہے۔ یہ کیا ہے کہ ہم اس کو فارمیلٹی کے طور پہ ادا کرتے ہیں۔ جب شعوری طور پر انسان اٹھتا ہے پھر معاشرے سدھار کی طرف آتے ہیں۔ اب آئیے پہلے فَالْيَوْمَ آج کے دن ننجی کا ہم تجھے نجات دے دیں۔ فرعون غرق ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم تجھے نجات دے دیں بے بدنی کا تیرے بدن کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آیا، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ تیرے بعد جو آنے والے ان کے لیے نشانی رہے کہ یہ تھا وہ فرعون۔ دنیا نے اس پر تحقیق کی، دنیا نے ایلٹ مارتھ وہ شخص تھا جس نے 1937 میں آ کر تحقیق کی۔ ایلٹ مارتھ نے یہ بتایا کہ جتنے فرعون تھے وہ مصر کے اوپر بڑی اس نے سرچ کی، ساری زندگی اس میں لگا رہا، کرسچن تھا، عیسائی تھا، اسے تحقیق کی کہ سارے فرعونوں میں سے ایک فرعون ہے جو غرق ہوا ہے اور کوئی فرعون غرق نہیں ہوا۔ سب فرعونوں کی موت اپنے محلوں کے اندر آئی اور محلوں کے اندر ہی ان کی ممی بنا کر ان کے جسم پر جو ہے وہ دوائیاں لگا کر ان پٹیوں سے لپیٹ کر ان کو تابوت میں بند کر دیا گیا اور وہ دنیا کے اندر ان کی قبریں موجود ہیں، سوا ایک جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر فرعون آیا تھا، وہ ایسا فرعون تھا جو غرق ہوا تھا۔ یہ پہلا شخص تھا، اس نے تحقیق کی اور اس نے دیکھا کہ واقعی اس فرعون کے جسم پر سمندر کی نمکیات پائی جاتی، لیکن مفصل تحقیق فرانس کے اس عظیم انسان نے کی جسے مورس بکائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فرانس کا بہترین انسان تھا، بہترین دماغ تھا اور بہترین ڈاکٹر تھا مورس بکائی۔ اور مورس بکائی تحقیق کے لیے جس وقت مصر نے خود یہ جو ممی تھی یہ لاش فرانس کو دی کہ اس کی تحقیق کیجئے، اس پوری جو تحقیقی کمیٹی کا جو ہیڈ تھے وہ مورس بکائی تھے۔ مورس بکائی نے جب پٹیاں اتار کے دیکھا، اس نمک پر لگے اسم پر تحقیق کی، یہ وہی نمک تھا جو بحر کلزم کے اندر پایا جاتا تھا اور اس پٹی کے اندر، اور اس نے کہا جب اسے بتایا گیا کہ قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے اور تیرے آنے والے لوگوں کی نشانیاں بنا۔ مورس بکائی نے پوچھا یہ آیت کب اتری ہے؟ کیا کچھ دن پہلے؟ اسے بتایا گیا 1400 سال پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخصیت نے جس نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا ہے۔ ہمیشہ لوگ جاتے ہیں پھر تحقیق کرتے ہیں، اس نبی نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا ہے۔ اس نبی نے خبر دی تھی کہ فرعون کی جسم کو ہم دنیا کے لیے عبرت بنا دیں گے۔ اسے یہ سنا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ مورس بکائی نہ صرف مسلمان ہوئے، ان کا نام موسیٰ بکائی رکھا گیا اور ان کی آج بھی علمی تحقیق دنیا کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے انجیل اور قرآن اور سائنس کے حوالے سے لکھی ہے۔ انجیل کیا کہتے ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے سائنس کے حوالے سے، انہوں نے ثابت کیا ہے قرآن حقیقت اور سچائی کے ساتھ سارے تذکرے کرتا ہے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، یہاں جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے نا، فرعون نے ایمان لانے کا کہا کہ لا الہ الا اللہ ایمان لاتا ہوں، اس کا تذکرہ کہیں بھی انجیل کے اندر موجود نہیں۔ لیکن عجیب اتفاق ہے، انجیل سے پہلے آئی ہے تورات۔ تورات کا ایک حصہ ہے جسے تالمود کہتے ہیں، جس کو آج بھی یہودی پڑھتے ہیں۔ اس تالمود کتاب کے اندر فرعون کے غرق ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔ آج کی اس کتاب کے اندر جو سال کے اندر موجود اور بدل کر ہمارے پاس پہنچی ہے دنیا کے اندر، اس کے اندر بھی غرقاب اور کلمے کا تذکرہ موجود ہے، کوئی ایمان لے کر آیا تھا۔ تو اللہ کا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ آج کے دن ہم تمہیں نجات دیں گے بِبَدَنِكَ تمہارے بدن کو، لِتَكُونَ تاکہ ہو رہے لِمَنْ خَلَفَكَ تمہارے بعد آنے والوں کے لیے نشانی۔ آج بھی فرعون کی ممی فرعون کی لاش بتا رہی ہے لوگوں مجھ سے عبرت حاصل کرو، کہاں وہ میرے گھوڑے اور کہاں میرے وہ نوکر خدام اور شام، آج کچھ بھی نہیں ہے، میں عبرت کے لیے بنا ہوں۔ مزے کی بات عجیب دیکھو، اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اچھا، ذلت کے لیے قرآن کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن میں عربی میں انف، یہ ناک عزت کی علامت ہوتی ہے۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ یہ بندہ ناک اونچا رکھنے کے لیے کام کر رہا ہے، ناک عزت کی علامت ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں ناک کٹ گئی، اردو کا محاورہ ناک کٹ گئی وہ عزت چلی گئی۔ عجیب اتفاق دیکھیے کہ اس پورا جسم محفوظ ہے، اس کی ناک کٹی ہوئی ہے فرعون کی، کسی مستی نے اس کی ناک کاٹ دی، گویا کہ
اس کی جسم کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا اور قیامت تک کی ذلت امیز شکل بھی دنیا کے سامنے رکھی. جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ ایسے نک کٹا کا نک کٹا رہ جاتا ہے. اس لیے آؤ میرے بھائیوں اپنے رب سے تعلق کو جوڑیں. اسے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، بہت سے انسان ایسے ہیں آیات لغافلون جو ہماری آیات سے غافل ہیں. اگر آیات سے ہم قرآن مجید لیں تو آج مجموعی طور پر ہم قرآن سے غافل ہیں. آپ ہی لوگ ہیں جو قرآن کے ذریعے جڑے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ نے بہت کچھ اس قرآن سے جڑنے کے بعد سیکھ لیا ہے. اور کئی لوگ ہیں پورا معاشرہ بھرا ہوا ہے، بازار بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس قرآن کو سیکھنے کی طرف نہیں آتے ہیں. اگر آیات سے مراد ہم نشانیاں لے لیں اللہ کی، تو اللہ کی نشانی دن اور رات، یہ دن اور رات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. کون ہمیں سلاتا ہے، کون اٹھاتا ہے؟ ہم ان نشانیوں سے بھی غافل ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں کہ جو چادر تن گئی ہے اندھیرے کی اور پھر روشنی آ گئی ہے، یہ کون دنیا کا کوئی اور سلسلہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے. تو اللہ بتاتے ہیں اکثر لوگ ان نشانیوں سے غافل ہیں. اللہ آپ اور ہمیں ان دونوں نشانیوں سے غفلت نہ برتنے کی توفیق دے اور ہمیں ان نشانیوں کو سمجھنے والا بنائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین.